بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 69 سورہ النساء۔ یہ تلاوت اور ترجمہ ہو چکا ہے، یہ تفہیم ایسی علاج کی جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راست باز ہو، جس کے اندر صداقت پسندی اور حق پرستی کمال درجے پر ہو، جو اپنے معاملات اور برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے، جب ساتھ دے تو حق اور انصاف ہی کا ساتھ دے اور سچے دل سے دے، اور جس چیز کو حق کے خلاف پائے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ذرا کمزوری نہ دکھائے، جس کی سیرت ایسی ستھری اور بے لوث ہو کہ اپنے اور غیر کسی کو بھی اس سے خالص راست ربی کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ جی صدیق دیاں خاصیتاں دسیاں گئیاں، یعنی صدیق کی ہوندا۔ اگے شہید دا دسیا جی، شہید کے اصل معنی گواہ کے ہیں۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز علم سے شہادت دے۔ اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا اور اسے اتنا عزیز رکھتا تھا کہ اس کے لیے جان قربان کرنے میں بھی اس نے دریغ نہ کیا۔ ایسے راست باز لوگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس قدر قابل اعتماد ہوں کہ جس چیز پر وہ شہادت دیں اس کا صحیح و برحق ہونا بلا تأمل تسلیم کر لیا جائے۔ اگے تیسرے نمبر سے صالح دسیا جی، صالح سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالات اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں اور اپنے اقوال و افعال میں راہ راست پر قائم ہو، اور پھر جملہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو۔ یعنی وہ انسان خوش قسمت ہے جسے ایسے لوگ دنیا میں رفاقت کے لیے میسر آئیں، اور جس کا انجام آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ کسی آدمی کی احساسات مردہ ہو جائیں تو بات دوسری ہے، ورنہ در حقیقت بد سیرت و بد کردار لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا دنیا ہی میں ایک عذاب علیم ہے، کجا کہ آخرت میں بھی آدمی انہی کے ساتھ اس انجام سے دوچار ہو جو ان کے لیے مقدر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہی تمنا رہی ہے کہ ان کو نیک لوگوں کی سوسائٹی نصیب ہو اور مر کر بھی وہ نیک ہی لوگوں کے ساتھ رہیں۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا بار تعالیٰ جڑا قرآن پاک پڑھے گا اگر مینوں اور جنہیں مسلمانوں سنے سارے کو عطا فرمائی، اور ہمیشہ قرآن پاک ترجمے نال پڑھن دی، اس کو سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق اور استطاعت عطا فرما، اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک دے چلن دی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے ذریعے اور اس قرآن پاک دی وسعت نال ساڈی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔